اینی بھی نہیں تھی کلاس میں؟ اینی بھانجی ہے میری، بھتیجی نہیں ہے۔ تو اینی خیر ویسے ہی ماشاءاللہ اینی جو ہے ان ٹچ رہتی ہے، کوشچن کرتی رہتی ہے، واٹس ایپ پر اس کے میسج آتے رہتے ہیں اینی کے۔ جی نادش۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واکلوا، اور تم سب کھاؤ، مما اس سے جو رزقکم اللہ، رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، وہ جو کہ تم ہو بھی اس پر مؤمنون، ایمان ڈالنے والے۔ اور تم سب اس میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ حلال رزق عطا کیا ہے، تم سب اللہ سے ڈرو، وہ جو کہ جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ اچھا دیکھیں یہاں نا مجھے دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایک طیب اور حلال رزق اور ایک اللہ کا تقوی۔ تو اس میں نا مجھے اس آیت میں دو چیزیں نظر یہ آتی ہیں کہ ایک تو جو ہے نا اللہ سے ڈرتے ہوئے طیب اور حلال چیزیں کھاؤ۔ دوسری مجھے جو چیز نظر آتی ہے شاید میں وہ یہ کہ اگر ہم حلال اور طیب چیزیں کھائیں گے نا تو اللہ کا تقوی اختیار ہوگا۔ مجھے تو یہ دو چیزیں نظر آتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے زینا؟ آپ کا ذہن میں میرا کتنا ملتا ہے؟ چلیں اچھی بات ہے۔ سر تقوی تو یہی ہے نا، جب انسان اس میں تمیز کرتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حلال کھاؤں گا تو اللہ خوش ہوگا، حرام کھاؤں گا تو اللہ ناراض ہے، تو پھر تقوی خود ہی آ جاتا ہے۔ جی تقوی خود ہی آ جاتا ہے۔ اچھا باجی اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بات، اگر بندہ حرام چیزیں کھائے نا تو بندہ تقوی سے دور ہو جاتا ہے، یعنی کہتے ہیں سننے میں آیا، آپ اس میں کتنی سچائی ہے، جو رزق حرام ہے نا، جو حرام کا لقمہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ تو سر حرام بھی تو وہی کھائے گا نا جس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو لیکن آپ ٹھیک ہے، آپ ڈبیٹ اس طرف سے کر لیں یا اس طرف سے کر لیں، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، بڑھیاں کو ان کو جیتنے نہ سکتا اور اوپر سے باجیاں بھی ہوں۔ ہو گیا سر یہ جو چیز ہے نا یہ ایمان کی کسوٹی ہے میرے نزدیک۔ یہ مجھے شیڈ ہی ہے نا باجی، نہیں کسوٹی نہیں نہیں سر، میں چھیڑ نہیں نہیں میں کسوٹی نہیں کہہ رہی سر میں کسوٹی کہہ رہی ہوں، مطلب میں نے تقوی کا جو معیار دیکھا نا سر وہ یہی ہے کہ اللہ کا خوف ہو، جب اس خوف ہوگا انسان ہر اس چیز سے بچتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ ہاں غالباً وہ تقوی کی جو ہے نا ڈیفینیشن بھی کسی نے پوچھی تھی نا، پتہ نہیں کسی صحابی سے پوچھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم جو ہے نا تقوی یہ ہے کہ جیسے تم خاردار جھاڑیوں کے درمیان میں سے، حضرت عمر نے پوچھی تھی حضرت کعب سے۔ حضرت کاف آئین بے حضرت عمر نے حضرت کعب سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت کعب نے یہ جواب دیا تھا، ہاں خاردار جھاڑیوں سے تم جو ہے وہ اس طرح گزرو کہ جیسے تم اپنے کپڑوں کو بچا کے گزرتے ہو، تو یہ تقوی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ زندگی گزارنا انتہائی آسان بھی ہے اور زندگی گزارنا بڑا مشکل کام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں تو جس کے ساتھ اللہ ہوگا تو آسانی پیدا ہو جائیں گی۔ تو بعض کا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہوں تے بس سیدھا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جانی، اور بعض کا ایمان اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے نا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا کی بنے گا۔ تو مومن جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ کچن میں جو بھی لگا ہوا ہے نا ادھر اپنی یہ پانڈے شانڈے تو جو ہے نا ادھر سائڈ پر کر دیں اور غور سے سنیں باتیں، یا مائک اپنا میوٹ کر لیں۔ لا نہیں زریش بیٹا لا نہیں یؤاخذکم اللہ، مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالیٰ، باللغو، 7 لوگ قسموں کے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما سے جو عقدتم الایمان تم نے پختہ قسمیں باندھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگ قسم کی قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن وہ اس پر تمہارا مواخذہ کرے گا جو تم نے قسمیں پختہ کھائی ہوں گی۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ لغو قسم کی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ لغو قسم کی قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے ایک عادتاً بندہ قسم کھا لیتا ہے، جیسے عرب لوگوں میں یہ رواج تھا اور ابھی بھی رواج ہے، واللہ کہنا، واللہ تم ادھر آ جاؤ، واللہ اگر نہیں ہے تو میں یہ کر دوں گا،
ٹھیک ہے، تو جتنی مجھے عربی آتی تھی اس حد تک میں نے عربی پڑھ دی ہے، باقی اردو میں ہاں آج کل بھی وہ کہا جاتا ہے نا اللہ کی قسم میں نہیں کیتا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا لغو قسم کی قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں البتہ اگر تم ایسی قسمیں کھاتے ہو جس پر جو ہے نا وہ تم نے کسی کو یقین دلانا ہو، پختہ عہد کی قسمیں کھاتے ہو، تو اس پر مواخذہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ سر جیسے کیا کہتے ہیں ہم ایسی کوئی قسم کھائیں جس سے کسی کی زندگی پہ پورا اثر آ رہا ہو، جیسے گواہی ٹائپ کی کسی چیز میں ہم قسم کھا لیں کہ ہاں ہم نے تو یقین وہ دیکھا تھا، مطلب ایسی قسم جو کسی کی زندگی پہ ایک امپیکٹ ڈال سکتی ہو، اس کا بدلہ بھی ہمیں دینا ہوگا۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، کہ ایسی قسمیں جو حلفیہ، آگے یہ حلف کا لفظ بھی استعمال ہوگا، اس پر مواخذہ ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یعنی ایک ہوتی لغو قسم کی قسمیں، ویسے ہی بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ غلطی سے یا کیا کہتے ہیں غلطی سے عادتاً جو ہے وہ بندہ کہہ دیتا ہے اب غیر سوچے سمجھے۔ غیر سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے، تو وہ اس پر مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ میں نا تھوڑا سا کالج میں تھوڑا سا کیا کالج میں گھر میں تھوڑا سا خوش رہنا چاہتا ہوں ہمیشہ، تو کالج میں بھی جو ہے نا وہ میں اس طرح کی گفتگو، عجیب و غریب قسم کی گفتگو میں کرتا رہتا ہوں، تو میرے ایک دوست ہیں وہ عالم دین بھی ہیں، تو اسی آیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یار میں جو لغو قسم کی باتیں کرتا رہتا ہوں، الٹی سیدھے ہانکتا رہتا ہوں، کہ اس پر مواخذہ تو نہیں ہوگا؟ وہ کہنے لگے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن چپ رہنے میں سلامتی ہے، اس میں تو کوئی شبے والی بات نہیں ہے۔ بعض کا تو بندہ جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کر دیتا ہے اپنی طرف سے، جو ہے وہ عام سی ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہے نا وہ پھر مسئلے بھی کریٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، انہی باتوں میں جو ہے نا وہ ایک آیت میرے ذہن میں تھی، لا تقربوا الزنا لفظ ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اب وہ نا میرے دماغ میں نا وہ زنا نہیں، وہ لا تقربوا الزن تھا، میرے دماغ میں یہ آیت بیٹھی ہوئی تھی کہ لا تقربوا الزن، زن زے سے، جوئی سے نہیں، کہ عورت کے قریب بھی نہ جاؤ، تو میں نے ان کو کہہ دیا، میں نے کہا اسامہ صاحب یہ ایک قرآن کی آیت ہے لا تقربوا الزن، وہ کہنے لگے نہیں یہ آیت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ آیت ہے لا تقربوا الزنا۔ اچھا میں نے نا ان کو جو ہے نا دوسرے لفظوں میں کہہ لے کہ بڑے میں نے ان کے ہاتھ منہ چومے، میں نے کہا جی آپ نے تو بڑی میری زندگی آسان کر دی، اس کا مطلب بندہ عورت کے قریب تو جا سکتا ہے نا۔ تو یہ لغو قسم کی جو گفتگو کہہ لیں یا جو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جو خود سے بندہ کر لے، اس پر مواخذہ نہیں ہے، جو لغو قسم کی قسمیں ہیں، ہاں البتہ ان پر مواخذہ ہے جو لغو نہ ہو بلکہ ارادتاً بندہ قسم کھائے، نیتاً قسم کھائے، دل کے ارادے سے قسم کھائے، جیسے یہ ہے عقدتم الایمان، قسم کو قصدن، قصدن یعنی قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، کسی کو یقین دلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہم جو کیا کہتے ہیں ایک ایمان کا ایک لیول ہوتے ہیں، ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس ہو اور ہم اپنے ایمان کے بہت ذرا لگا لیں کہ اس شرمندگی میں اپنے لیول پہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں کہ نہیں نہیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم نکلے، اور وہ چیز دوبارہ ہو جائے، تو کیا یہ اسی پوائنٹ پہ ہے؟ نہیں اس پوائنٹ نہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بنی آدم کا ہر بیٹا یا بیٹی خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جو ہے نا اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو توبہ کر لے، دوبارہ پھر ہوگی تو پھر توبہ کر لے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہاں تو یہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے موت کے آنے سے پہلے، جب موت آ گئی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہاں البتہ یہ دعا ضرور کریں کہ یا اللہ ہماری موت جب آئے نا تو فرما برداری کی حالت میں آئے، ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا تھا، حضرت اسحاق نے بھی غالباً، حضرت اسحاق نے جو ہے وہ کہا تھا کہ اپنے بیٹوں یعقوب علیہ السلام کو بلا کے، پھر اس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا تھا مرنا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ باپ نے، دادا نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، اپنے پوتوں کو۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پوتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، یعقوب باپ دادا نے کی ہے نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا بچے تیز ہو گئے نا،
اچھا اب حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا یہی ہے کہ اے میرے رب تو جو ہے اس دنیا میں بھی میرا ولی ہے، کارساز ہے، آخرت میں بھی کارساز ہے. یا اللہ اگر مجھے موت آئے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ میں فرما برداری کی حالت میں مجھے موت آئے اور والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیجئے گا. کیا مطلب نیک لوگوں میں شامل کرنا؟ 4 انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ٹھیک ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. پیغمبر، پیٹنٹ پیغمبر، مہر لگی ہوئی پیغمبر ہے وہ اللہ کے، دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ فرما برداری کی حالت میں مجھے موت آئے. اور ہمیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کا کہ ساڑھے نا پتہ نہیں کی بننا ہے، تو ہم یہ دعا مانگتے نہیں ہیں. اس دعا کو اپنے اوپر لازم و ملزوم کر دیں، اردو میں مانگ لیں، وہ عربی کی جو دعا ہے سورہ یوسف میں وہ عربی میں یاد کر کے مانگ لیں. تو جو ہے نا فرما برداری کی حالت میں جو ہے وہ موت آنی چاہیے. خیر یہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ لغو قسم کی جو قسمیں ہیں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. جیسے عادتاً بندے کی عادت بن جاتی ہے نا کہ کتوں آیا جی اللہ کی قسمیں میں دستروں آیا ہے، بس ٹھیک ہے یہ لفظ قسم کی ہے نا. لیکن اگر آپ نے کوئی حلفیہ بیان دینا ہے، قصدن بیان دینا ہے، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے نا پھر اگر آپ نے کوئی غلط قسم کھا لی اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی. تم کرو بیٹا جی. فکفارتہ، بس کفارہ اس کا اطعام کھانا کھلانا ہے، عشرتی 10 مساکینہ مساکین کو، من اوسطی اوسط درجے کا، ماں جو تم سب کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او یا کسوتہم یا تم انہیں پہناتے ہو، کپڑے پہناتے ہو ان کو، او یا تحریر آزاد کرنا، رقابت ایک گردن. تو اس چیز کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا، یعنی اس قسم کا کھانا جو تم سب اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے پہناتے ہو، یا ایک گردن آزاد کرنا ہے. یعنی اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے، قصدن قسم کھاتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے، تو پھر اس کا کفارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. کفر پہلے ہم نے پڑھا ہے، تو اس کا یعنی اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ تم جو ہے نا وہ 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ گے، اوسط درجے کا کھانا، یعنی جو تم ایوریج کھانا اپنے گھر میں کھاتے ہو تو 10 مساکین کو کھلانا ہے. یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 ہی مساکین کو کھلانا ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 10 مساکین کا کھانا کسی ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، اور وہ 10 مساکین کا کھانا 2 مسکینوں میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اگر کھانا نہیں کھلانا تو پھر جو ہے وہ 10 مساکین کو کپڑا آپ نے دینا ہے اوسط درجے کا جو ہم خود پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے تو پھر ایک گردن کو آزاد کروانا. گردن کو آزاد کروانے سے کیا مراد ہے؟ غلام کو آزاد کروانا. تو یہاں اس آیت میں ہمیں ایک یہ بھی چیز ملتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ غلامی کو پسند نہیں کرتا. دیٹس دا ریزن کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک کفارہ یہ بھی رکھا ہے کہ گردن کو آزاد کرواؤ. ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے نا وہ غلامی تو نہیں رہی. کچھ جو ہے نا علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کا قرض اتار دو، وہ بھی گردن کو آزاد کروانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں افورڈ نہ کر سکے تو پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے. ہر چیز کا حل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں آگے. فمن لم یجد، پھر جو کوئی نہ پائے، فصیام، پس وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن کا. جو کہ یہ چیزیں نہ پائے تو وہ 3 دن کا روزہ رکھے. یعنی بندے کی اتنی پسری نہ ہو کہ 10 مساکین کو کھانا کھلا سکے یا 10 مساکین کو کپڑے پہنا سکے، ٹھیک ہے، یا کسی غلام کو آزاد کر سکے، اتنا ماڑا آدمی ہے تو وہ کیا کرے؟ تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. اب یہاں لگاتار نہیں آیا، یہاں علماء کا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے، کچھ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ 3 روزے رکھے، ایک آج رکھ لے، پھر جب دل چاہے اس کا رکھے، یعنی 3 روزے رکھ لے. تو اسلام میں آسانی ہے تو وہ 3 روزے رکھ لے، لیکن کوشش کرے کہ بندہ اس طرح کی قسم نہ کھائے. ٹھیک ہے، تو ایک حدیث بھی ہے نا، کو ایک صحابی تھے، ان سے پتہ نہیں کیا کچھ کام اس طرح کا ہوا تھا، وہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا. تو اس پر جو ہے نا وہ تھا کہ مساکین کو کھانا کھلانا تھا اس کا کفارہ. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب تم مساکین کو کھانا کھلاؤ.
اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے کھلاؤں مسکین کو کھانا؟ تو ایک ٹوکڑا جو ہے کھجوروں کا ایک آیا کہیں سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور یہ اپنے جو علاقے لوکیلٹی ہے نا اس میں جو غریب آدمی ہے نا ان میں بانٹ دو۔ تو وہ شخص آگے سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول وہاں اس علاقے میں تو سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاؤ خود کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسلام اتنا آسان ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ذالکہ یہ کفارہ تم کفارہ ہے ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا جب حلفتم تم پختہ قسمیں کھا لو، واحفظوا اور تم سب حفاظت کرو ایمانکم اپنی قسموں کی۔ ہاں جی، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، ٹھیک ہے۔ اذا خلفتم یعنی قسم کھانا حلف کے ساتھ ارادتن، یہ اس کا کفارہ ہے۔ جو لغو قسم کی قسم ہے نا اس کا کفارہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ واحفظوا ایمانکم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اچھا اب یہاں کچھ سن لیں ذرا، کچھ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تقیہ کلام کے طور پر کہہ دیتا ہے، تقیہ کلام بن جاتا ہے نا بندے کا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے وہ بار بار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ زینب آپ کیوں سی ہیں؟ آپ تو نہیں کہتی یعنی کہ؟ کیا کہتے ہیں کہ اچھا اینی ہاؤ، اچھا تو نیز آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد سیدنا ابو بکر کبھی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کفارہ کی آیت نازل فرمائی۔ اس وقت وہ کہنے لگے کہ میں جب قسم کھا لوں تو پھر اس کے خلاف کو اچھا سمجھوں تو میں اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں۔ ہادیہ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ جی بیٹا ہادیہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہادیہ آپ جو ہے وہ اگر نہیں بولنا چاہتی تو ٹائپ کر کے جو ہے وہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ سر یہ رخصت کا کیا مقصد یہاں آ رہا ہے؟ رخصت سے مراد باجی دیکھیں مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے کہ بھائی اگر میری بیوی میکے گئی تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو واپس نہیں لے کے آؤں گا۔ قسم کھا لی اس نے، قصدن قسم کھائی ہے، تو اب سرکمسٹانسز اس طرح کے بن گئے، لوگوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ بھائی تمہارے بچے ہیں کچھ ان کا خیال کرو، بیوی کو لے آؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے نا، ایک چھوٹ دی ہے، ایک رعایت دی ہے کہ بھئی اگر تم قسم کھا لو قصدن تو اس کو توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کر دو۔ تو اس کا کفارہ ادا کرے، 3 دن کے روزے رکھ لے، یا جو ہے نا 10 مساکین کو 10 ہی ہے نا، 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، یا 10 مساکین کو کپڑے پہنا دے، یا ایک جو ہے وہ گردن آزاد کر دے، تو یہ قسم جو ہے وہ توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کر لو، اپنی بیوی کو لے آؤ گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی باجی؟ یہ رخصت سے مراد یہ ہے، پھر آگے یعنی حضرت ابو بکر صدیق کبھی بھی قسم نہیں توڑتے تھے، جب قسم کھا لیتے تھے تو قسم انہوں نے توڑنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ آیات نازل آئی نا تو آیات کا جب یہ نزول ہوا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو کہ میرے والد یہ کہنے لگے کہ بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی، میں اس آسانی سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ اچھا دوسری ایک بات جو ہے نا، ایک اور مزید بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نا قسم کھاتے ہیں نا کہ تن تیری امی دی قسم، من میری امی دی قسم، ٹھیک ہے، اور شاید لوگ عموماً قسمیں کھاتے ہیں پہاڑوں کی قسم آ جاؤ تم، ٹھیک ہے، نہیں اکثر یہ شرک ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے، اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ رب ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ہم صرف اپنے خالق کی قسم کھا سکتے ہیں، ہم کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے، یاد رکھیے گا، یہ منع فرمایا گیا ہے کہ ماں دی قسم، بہن دی قسم، بھرا دی قسم، بیوی دی قسم، ٹھیک ہے۔ بیوی کی قسم بھی کھا لیتے ہیں، جو زیادہ رن مرید ہوتے ہیں نا وہ بیوی کی قسم بھی کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج بچوں کو کیا ہو گیا، آج بچے اتنے جو ہے وہ چنچل کیوں ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بچی نے پتہ کیا کہا ہے، اس بچی نے کہا ہے کہ سر کی قسم، اور مجھے سمجھ میں آ گئی تھی بات، تو بعد میں وہ ہنس پڑی ہے کہ سر تو سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اینی ہاؤ، تو یہ یاد رکھیے گا قسم اگر کھانی ہے نا تو اللہ کی قسم کھائیں اور کسی کی قسم نہ کھائیں،
ٹھیک ہے، آج بچے سارے شرارتی جو ہے نا وہ موڈ میں آئے ہوئے ہیں. ایک موڈ بھی ہوتا ہے نا، ایک موڈ بھی ہوتا ہے، دونوں ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے کیا ہے جی؟ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات لعلکم تاکہ تم تشکرون تم سب شکر ادا کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم سب شکر ادا کرو. اچھا، اب اس میں شکر کا ایلیمنٹ کہاں سے آگے کون بتائے گا؟ زوم پارٹیسپینٹ پلیز بتائیں. سر یہ جو ابھی بات کی آپ اسی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے. جی باجی کیا؟ یہ جو مطلب اللہ تعالیٰ نے قسموں پہ آسانی دے دی ہے کہ آپ کفارہ دے دے جو بھی اس کی بتائے اس پہ مطلب شکر ادا کرنے کا حکم ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رخصت ایک دے دی، ایک چھوٹ دے دی کہ بھئی قسم کھا لی ہے نا، تو اب اگر اس قسم کو توڑنا چاہتے ہو تو توڑ دو، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کا یہ کفارہ ادا کر دو. کفارے میں بھی چھوٹ دے دی نا، یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو. ہاں، کفارے میں بھی 4 آپشنز جو ہے وہ دے دی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ہے نا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایت ہمیں دے دی. رب ہے، مالک ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے غلام ہیں. تو بیٹا ابھی ان کو کہتے تھے 2 منٹ ٹھہر جائیں، ہم اس کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی حکم کرتا تو ہم نے تو یہی کہنا تھا نا، سمعنا و اطعنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے تو ہے آسانی پیدا کر دی، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ جی سر آ رہی ہے. یہ باجی عاشی کی آواز آتی ہے، باقی بھی بول لیا کریں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اچھا یہ بھی ذرا پڑھ لیتے ہیں، ابھی ہمارے پاس ہیں کچھ 3-3.5 منٹ. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما در حقیقت الخمر شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور بت والازلام اور قرہ کے تیر 5 سے رجسن ناپاک ہے من عمل شیطانی شیطان کے عمل سے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، در حقیقت شراب اور جوا اور بت اور قرہ کے تیر جو ہیں وہ سب ناپاک ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں. فاجتنبوہ پس تم سب بچو اس سے اجتناب کرو لعلکم تاکہ تم تفلحون تم سب فلاح پا دو. بس تم سب اس سے بچو تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اچھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے یہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ شراب اور جوا اور بت اور پانسے اور یہ سب ناپاک ہے اور شیطان کے عملوں میں سے ہے. اچھا، اب اس میں جو ہے نا ایک اس کی جو ہے نا شان نزول جو ہے نا اس آیت کا وہ ذرا سن لیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں مہاجرینوں اور انصار کی ایک مجلس میں گیا، اور وہ کہنے لگے آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں. یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. چنانچہ میں ان کے ہاں ایک باغ میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک اونٹ کی بنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے. میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا اور پیا. پھر میں نے ان سے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا اور کہا مہاجرین انصار سے اچھے ہیں. یہ سن کر ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا جو مجھے مارا تو میرے ناک کو زخمی کر دیا اور چیر دیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی. یہ سعد بن ابی وقاص فرما رہے ہیں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ اس سے بچو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو. اچھا، آپ کو ایک اور بات بتاؤں مزے کی. حضرت عمر فاروق جو ہے نا شراب کے بڑے شوقین تھے، بڑے شوقین تھے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شراب جو ہے نا ایک دم سے حرام نہیں ہوئی، بتدریج درجہ بدرجہ حرام ہوئی. پہلا حکم یہ آیا کہ جب تم جو ہے وہ ہاں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. ٹھیک ہے، پھر ایک اور حکم نازل ہوا، اس میں بھی جو ہے وہ حرمت نہیں بیان کی گئی. ان میں فائدے کم ہیں، ہاں اس میں جو ہے وہ فائدے جو ہے وہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. یعنی پہلے 2 موقعوں پر جب آیت نازل ہوئی نا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کوئی واضح حکم بیان کرے شراب کے متعلق. شراب چھوڑی نہیں انہوں نے. پھر دوسرا حکم نازل ہوا، اس وقت بھی حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا اللہ کوئی واضح حکم نازل کرے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے یہ شراب چھوڑ دیں. پھر یہ تیسرا موقع تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے نا شیطان کے عملوں میں سے فاجتنبوہ اس سے بچ جاؤ. اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم نے چھوڑا
ہم نے اس شراب کو چھوڑا، ہم باز آئے، ہم باز آئے، ہم باز آئے. تو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. یہیں سے ہم آگے سٹارٹ لیں گے کل. تو کوئی کوشچن ہے آپ کا تو آپ کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس